ٹائیگر آف میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جی ہاں دوستو، بنے رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں شوبی وائس۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اکثر خوابوں کا ریکارڈ رکھا ہوا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹر بنایا تھا۔ ان کو جب بھی کوئی خواب آتا اور وہ اس خواب کی صداقت پر اگر یقین ہوتا تو صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ اس خواب کو ایک رجسٹر میں درج کرتے اور ساتھ ہی اس کی تعبیر بھی لکھ دیتے تھے۔ ہر انسان اپنے خوابوں کو چھپاتا ہے، شاید اس کی یہ فطرت میں داخل ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ بہرحال سلطان نے ان خوابوں کا ذکر اپنے عزیز ترین دوستوں سے بھی نہیں کیا تھا اور رجسٹر کو وہ اپنے بستر میں چھپا کر سوتے تھے۔ لندن کی انڈیا لائبریری میں ایک عجیب و غریب واقعہ محفوظ ہے۔ اس واقعے میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ خواب درج ہیں جن کو تقریباً 150 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ مئی 1799 میں جب سرنگا پٹم میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شکست ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے تو ان کا محل جس کی تلاشی لی گئی، اس تلاشی کے دوران ان کی خوابگاہ سے ایک رجسٹر برآمد ہوا جس پر سلطان فتح علی صاحب ٹیپو کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے خواب درج تھے۔ ایک شخص حبیب اللہ سلطان کا خاص منشی تھا۔ اس سے سلطان کی کوئی تحریر پوشیدہ نہ تھی، لیکن جب یہ رجسٹر تلاشی لینے والی ٹیم کے سربراہ کرنل پیٹرک کے ہاتھ لگا تو اس نے حبیب اللہ کو دکھایا تو حبیب اللہ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ تحریر سلطان فتح علی صاحب ٹیپو کی ہی ہے۔ ایک خواب جو سلطان ٹیپو نے اس وقت دیکھا جب 1786 میں بیک وقت مراٹھوں اور نظام دکن میں مقابلہ درپیش تھا۔ روز محشر کا نقشہ سامنے ہے، چاروں طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اسی عالم اجتراب و التہاب میں یکایک ایک نہایت خوبصورت وضیح روشن آنکھوں والے بزرگ سلطان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ سلطان لا علمی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ ظہر آئینہ تجلیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ خواب بیان کر کے سلطان نے لکھا کہ جب میں جاگا تو خوشی کے مارے میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاف روز جزا ہے۔ دوستو، ایک روز نواب آف بہاولپور لندن میں عام شہریوں کی طرح مارکیٹ گئے۔ آپ کو اس وقت کی مشہور گاڑی رولز روئس کے شو روم پر کھڑی رولز روئس گاڑی بہت پسند آ گئی۔ اندر آئے اور سیلمین سے اس کی قیمت معلوم کی تو سیلسمین نے انہیں ایک عام ایشیائی شہری سمجھ کر ان کی خاصی بے عزتی کی۔ نواب صاحب واپس ہوٹل آئے اور اگلے روز پورے شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ملازمین کی پوری فوج لے کر اس شو روم پر گئے اور وہاں موجود 6 کی 6 رولز روئس گاڑیاں خرید لی اور ملازمین کو کہا کہ ان گاڑیوں کو فوراً بہاولپور پہنچا کر میونسپل کمیٹی کے حوالے کرو اور ان سے شہر کا کچرا صاف کرنے اور کچرا اٹھانے کا کام لیا جائے۔ اور واقعی یہ ایسا ہی کیا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اخبار میں یہ بات پھیل گئی اور رولز روئس کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے لگی۔ رولز روئس کا نام سن کر لوگ ہنستے ہوئے یہ کہتے تھے کہ وہی جو ریاست بہاولپور میں
کچرا صاف کرنے اور اٹھانے کے کام آتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد رولز رائس کمپنی کے مالک نے خود بھاولپور آ کر نواب صاحب سے معذرت کی اور 6 نئی رولز رائس گاڑیاں بھی تحفے میں دیں اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو اس گندے کام سے ہٹایا جائے۔ اس درخواست کو نواب صاحب نے منظور کر لیا۔ ان 6 نئی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی نواب صاحب نے قائد اعظم کو تحفے میں دی، جس کو قائد اعظم کافی عرصے تک استعمال کرتے رہے۔ دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔